وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عند علوم الحادث اليمين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سماع پتا پتا ہے خدایا تن بدن تیرا، یہ موجود عالم تیرا ہے، لوح و قلم تیرا. ارادہ کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ تم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. جہاں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام کے ارکان بیان فرمائے اور سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیہ کے ضروری اصول بیان فرمائے. اسی کلام مجید میں رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان کو بھی چار چاند لگایا ہے. عمومی طور پر تو رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ رب مجھ پہ راضی ہو جائے، لیکن سرکار کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی جماعت کی شان یہ ہے کہ جس کو رب نے خود اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ رب پر راضی ہیں، رب ان پر راضی ہے. اور اسی
الحسنہ کا وعدہ فرمایا. لیکن صحابہ کی جماعت میں 4 ذوات قدسیہ ایسی ہیں کہ جو تمام صحابہ پر فضیلت کرتے ہیں، لیکن پھر ان میں سے بھی ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی شان، جس کی فضیلت اور جس کا درجہ و مرتبہ نبی مکرم کے بعد تمام امت سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہ جو افضل البشر آخر انبیاء ہے، جن کا درجہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات کے بعد اور تمام امت سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے. چنانچہ ان کی شان بھی رب نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ان قریب ہم اس ذات کو جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے دور رکھیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور پھر مال ایک تو پاک اور صاف ہو جائے، پھر وہ خرچ کرتا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ تو اپنا مال صرف اپنے رب جل کی رضا کو چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اس پر کسی کا کوئی ایسا انعام نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کرے. وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. والا سوف یرضیٰ. رب فرماتا ہے کہ ان قریب ہم اس کو راضی کریں گے. اب اس آیت طیبہ ان آیات مقدسہ کا شان نزول علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک آدمی کو اپنے آقا نے کیسے گرم چٹانوں پر لگا کر ہاتھوں میں لوہے کی بیخی ڈال کر سینے پر گرم چٹانیں رکھ کر تکلیف دے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دے اور اپنی عیسائیت یا یہودیت کو قبول کر لے. لیکن وہ آدمی کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کی بیخی پڑی ہے، سینے پر گرم چٹانیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ آہدون کی آواز لگاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی اپنے ایمان کو، ابھی اپنے اسلام کو حکمت عملی کے تحت پوشیدہ رکھنا تھا. لیکن وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اے اللہ کے بندے، ایک آدمی اگر بازار میں جا کر ایک مٹی کا برتن خرید کرتا ہے، اس کو بجاتا ہے، 2 روپے دینے کے وقت یا 3 روپے دینے کے وقت اس برتن کو بجاتا ہے، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، میں کہیں ٹوٹا ہوا برتن کو نہیں لے جاؤں گا. تو وہ پہلے اس کو بجا کر دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر لیتا ہے میں بھی ایک رب کائنات کے محبوب کے عشق کے بازار میں ایک مٹی کا پیالہ ہوں. رب مجھے بھی بجا کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں اس کے پائے صبح منتظر نہیں ہو. چنانچہ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند اپنی گاہے یار میں. میں بھی رب العزت کی بارگاہ میں پسند آیا ہوں تو رب مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں متضرر تو نہیں ہوگا، اس کے پائے سوا کہیں ڈگمگا تو نہیں جائیں گے، یہ ثابت قدم رہے گا کیونکہ رب نے مجھے اس کا بڑا عظیم انعام دیا.
نے خلف سے پوچھا کہ کیا اس کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 غلام بھی لوں گا اور 1000 اشرفی بھی لوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 غلام جو ان کے پاس تھے، ظاہری طور پر دیکھنے میں بڑے حسین و جمیل لیکن دل سے منافق تھے، تو وہ 2 غلام بھی دے دیے، 1000 اشرفی بھی دے دی اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ بارگاہ رسالت پاک میں عرض کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ، میں نے آپ کے چاہنے والے کو خرید کر اس کو ادا کر دیا ہے اور اس کا نام ہے بلال۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خریدنے میں میرا بھی حصہ ملا دو۔ معلوم ہوا بلال کے عشق کی کمال یہ ہے کہ جس کے خریدنے میں پیارے مصطفیٰ بھی حصہ ملا دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بیش بار قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خریدا تو لوگوں نے تانا دیا، مشرکین نے یہ کہا کہ ضرور بلال کا کوئی احسان ہے صدیق اکبر پر کہ اتنی بھاری قیمت دے کر اس کو خرید لیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی شان بھی یہ ہے، اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے گا میں رب جواب دوں گا، اگر آپ کے صحابہ پر کوئی اعتراض کرے گا پھر بھی میں خود رب ذوالجلال ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب نے کیا جواب دیا ان کے تانے کا؟ فرمایا کہ ان لم تبا وجہ رب العالمین، اے تانا دینے والوں اس نے یہ مال کسی احسان کے بدلے نہیں خرچ کیا بلکہ یہ مال خرچ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چاہنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مال خرچ کیا ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت سے گزر، ایسا کوئی صحابی رسول نہیں ہے کہ جس کو یہ خصوصیت حاصل ہو، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ خصوصیت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا باپ بھی صحابی ابو بحفا اور آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور سیدنا صدیق اکبر کے پوتے بھی صحابی۔ یہ 4 نسلیں صحابیت سے مشرف ہیں اور صحابیت کا درجہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ مفسرین کرام سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کروڑ کتب ابدال جمع وہ صحابی کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا درجہ نہیں ہوا۔ یہ درجہ اور مرتبہ رب کائنات نے اس کو عطا فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ایک بات آپ کو اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ نتیجے کی بات یہ ہے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا گلدستہ ایمان والا، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں جو سچ بولے، یعنی جیسے بات ہو اسی طرح کریں اس کو صادق کہتے ہیں، بھائی سچا ہے، یہ بات سچی کرنے والا ہے۔ اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جیسے بات کرے باقی اسی طرح ہوتا ہے۔ صدیق کے شان کہ جیسے بات کرے واقعہ اسی طرح بن جائے۔ چنانچہ اللہ مفتی احمد نصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر نہیں لکھتے ہیں، صدیق کے لفظ پر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی سورہ میں لفظ صدیق آتا ہے، تو وہاں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پر تشریف لے گئے اور ایک صحابی وہاں شہید ہو گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو اس صحابی کی والدہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر استقبال بھی کرتی ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کو جا کر زیارت بھی کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہے؟ چنانچہ سب کو پتا تھا کہ فلاں نامی بندہ اس کا جو بچہ ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور میدان کارزار میں اس نے اپنی جان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام قربان کر دی۔ سب سے پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلامہ کو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے
نبی آ رہے ہیں وہ بتائیں. عثمان غنی جب آئے انہوں نے بھی یہی خیال کیا. انہوں نے کہا کہ پیچھے حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں وہ بتائیں. انہوں نے بھی یہی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمائیں گے. آپ نے بھی یہی خیال کیا اور آپ نے فرمایا کہ پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں وہ بتائیں گے. جب سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ ابھی آپ کا بچہ مدینہ پہنچا ہے. شہید ہو چکے تھے. اب جب سارے صحابہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی اس کا بچہ جو میدان کارگار میں شہادت پا چکا تھا وہ مدینہ طیبہ میں رہ رہا ہے, چل رہا ہے اور زندہ ہے. صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو انتقال کر چکا تھا, اس کی تو شہادت ہو چکی تھی, اب یہ کیسے آ گیا؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میرے صدیق نے تو کہہ دیا آ جائے گا, تو میرے صدیق کی بات کو رب نے سچا بنانے کے لیے اس کو زندہ کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان صدیق اکبر. حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 سال تک وہ بندہ زندہ رہا اور اس نے زندگی گزاری. 4 سال کے بعد اس کا کبھی انتقال ہوا. تو یہ ہے صدیق کی شان. صادق وہ ہے جو سچ بولے, لیکن صدیق وہ ہے جیسے بات کرے رب کائنات ان کی باتوں سے چلا. اور کچھ لوگوں نے صدیق کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ صدیق وہ ہے کہ باقی تمام ڈگمگا جائیں, تردد میں آ جائیں, لیکن جب واقعہ انتقال ہوا اور سرکار نے صبح اعلان فرمایا کہ میں رات لامکانوں پہ گیا اور رب کائنات نے اپنے انوار تجلیات کی مجھے زیارت کرائی. پہلا کہاں سے ہو کے آیا؟ پہلے میں بیت المقدس کیا, بیت المقدس سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا 7واں آسمان, لامکان پہ پہنچا اور میں واپس کیا گیا. اللہ نے کہا کہ بڑا عجیب موقع ملا ہے جھٹلانے کا, استہزاء کرنے کا, مذاق کرنے کا. تو وہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دروازہ پہ جا کے انگلی کھٹاتا ہے. صدیق اکبر آیا ہے, کیا دیکھا ہے کہ دشمن رسول ہو گئے. سرکار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھی ایسے آنا ہوا, آپ یہاں کیسے آئے؟ تو ابو جہل کہتا ہے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصہ میں پہلے بیت المقدس پہنچا ہوں جو کہ 1 مہینے کا راستہ, پھر میں بیت المقدس سے پہلے آسمان جو کہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے, پھر اس سے بعد دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان اور لامکان پہ پہنچ کے پھر واپس کے آ گیا. کیا آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ وہ بھی صدیق اکبر ہے اور اسی لیے ان کی شان ہے افضل البشر بعد الانبیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو ٹکر گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ کون کہتا ہے اگر میرے حبیب محمد کریم فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں, میں مانتا ہوں. تو اس دن سے سرکار نے ان کا لقب صدیق کہ ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک, بخاری شریف کی حدیث پاک اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اتنے تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام کائنات سے زیادہ محبت میری ذات ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو اضطراری ہوتی ہے, اختیاری نہیں ہوتی. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کسی سے محبت کرنا, بلکہ اضطرار ہو جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ادھر سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو, ادھر ایک محبت اضطراری چیز ہے, اس میں فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے
فرماتے ہیں کہ محبت تقاضا کرتی ہے جمال اور کمال کا. جہاں جمال ہوگا پھر اس میں کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت ہو جائے گی. اور پھر محبت کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی وہ علم سے محبت کرتا ہے، کسی بندے میں کتنی خوبیاں ہوں لیکن علم نہ ہو تو وہ بندہ اس سے محبت نہیں کرتا. ایک بندہ صحابت سے محبت کرتا ہے، کسی آدمی میں کتنی خوبیاں ہوں صحابت نہ ہو تو وہ اس سے محبت نہیں کرے. ایک بندہ بہادری سے محبت کرتا ہے تو کسی بندے میں کتنی خوبیاں ہوں بہادری نہ ہو وہ بندہ اس سے محبت نہیں کرے گا. تو میرے آقا نے تو فرمایا میرے غلاموں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو. تو گویا سرکار نے اعلان کر دیا اے میرے غلاموں کوئی بندہ کسی اچھی صفت سے محبت کرنے والا ہے آئے اور میری ذات میں دیکھے. رب نے ہر اچھی صفت کو میری ذات میں بدل جائے عطا نہ کرو. کوئی علم سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے زیادہ علم نہیں ہوگا. کوئی حسن سے محبت کرتا ہے مجھ سے زیادہ حسن کائنات نہیں ہوگا. کوئی صحابت سے محبت کرتا ہے تیری ذات سے زیادہ صحابت کہیں نہیں ہوگی. لہذا جو بندہ کسی اچھی صفت سے محبت کرنے والا ہے آئے اور دیکھے میرے اندر رب نے ہر اچھی صفت کو بدل جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ محبت میری ذات سے. سرکار سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کے سامنے ایک طرف محبت اولاد ہو، دوسری طرف محبت رسول ہو تو ترکیب محبت رسول ہو. ایک طرف محبت ہو وطن کی، دوسری طرف ہو محبت مصطفیٰ تو ترجیح محبت مصطفیٰ ہو. ایک طرف محبت ہو اولاد مال کی اور دوسری طرف ہو محبت مصطفیٰ تو سب سے زیادہ ترجیح محبت مصطفیٰ کو دے گا. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تینوں موقعوں پر سیدنا صدیق اکبر نے محبت مصطفیٰ کو ترجیح. ایک دن آپ بیٹھے گھر میں، آپ کے بیٹے عبد الرحمان میدان بدر میں کافروں کے ساتھ تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے غلام تھے. میدان بدر پہلا مارکا ہے کفر اور اسلام کا. ایک بات یہاں اور کیا کرتا جاؤں، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی اور آپ کو ایک بہترین بات بھی میسر ہوگی کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے اعتراض کیا ہے پیارے علی آپ کا لقب شیر خدا ہے، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نہیں میں اتنا بہادر نہیں ہوں، اس سے بھی زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میدان بدر میں پیارے مصطفیٰ کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا، چھپر تیار کیا گیا کہ سرکار یہاں بیٹھیں گے اور اپنی فوج کی کمان کریں گے، فوج کو ہدایات دیں گے اور اعلان ہوا کہ میرے آقا کے سر مبارک کی حفاظت کون کرے گا، آقا کے کا محافظ کون بنے گا. بڑے بڑے بہادروں کے قدم نہ کھڑا گئے، اگر وہاں آگے بڑھے تو وہ سیدنا صدیق اکبر بڑھے کہ میں مصطفیٰ کی عبادت کروں. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک بیٹے کے گھر میں آپ کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا آپ میدان بدر کے آپ میری تلوار کے گھاٹ کے نیچے آئے لیکن میرے تلوار کو اٹھا لیا. آپ کا سامنے سے گزاری کیا کیوں کہ آپ میرے باپ ہیں، مجھ پہ محبت اتنی کا غلبہ ہو گیا. لیکن میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا اس وقت آپ پر تو محبت اتنی کا غلبہ ہو گیا تھا لیکن اگر آپ میری تلوار کی زد میں آتے میں تلوار نہ اٹھاتا تو میرے مصطفیٰ کا دشمن بن جاتا. معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے محبت مصطفیٰ کو ترجیح ہے، محبت اولاد کو ترجیح نہیں. اسی طرح آپ نے محبت مصطفیٰ کے لیے وطن کو چھوڑا. مکہ میں اتنا مال، اتنا اولاد اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے مال و متا و سامان سب کو چھوڑ دیا محبت مصطفیٰ کے لیے نکل گئے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اور اسی طرح آپ نے تمام چیزوں کو مال کو خیرات کہہ دیا. آخری بات کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ گیا. آپ نے اعلان کیا کہ اے صحابہ بڑی سخت جنگ پیش آنے والی ہے، کفر و اسلام کا مارکا ہے اور
تنگی ہے، نصرت ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام کے لیے جمع کرنا۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں بیٹھ کر دینی کام کے لیے چندہ کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے امتیوں کو سمجھایا کہ اپنے اسلام کے کام کے لیے مسجد میں بیٹھ کر چندہ کرنا یہ میری سنت ہے، تاکہ قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آج میں بازی لے جاؤں۔ ہر موقع پہ صحابہ کی خواہشیاں ہوتی تھی، آج ہم تو اپنے مال و متا کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن صحابہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ اگر ہمارا مال و متا خرچ ہو تو وہ اسلام پر خرچ ہو اور میرے مصطفیٰ کی ناموس پر خرچ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عمر فاروق نے گھر جا کر اپنے تمام مال و متا کو اپنے گھر کے اثاثے کو اکٹھا کیا اور اس کو کوئی سے خریدا۔ ایک حصہ گھر میں رکھا، ایک حصہ بار بار مصطفیٰ میں نشان۔ سیدنا صدیق اکبر وہ صدیق کہ پروانے کو چلا تو بلبل کو خون بس صدیق کے لیے ہے خدا اور خدا کا رسول۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ تھا کہ کہیں وہ سوئی تو نہیں رہتے، تمام اکٹھا کر کے اپنے قمیص کے بٹن بھی کاٹ کے جمع کر دیے اور قمیص کے بٹن کی جگہ پر کی کر کے کھانے لگا، اور تمام مال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا۔ اور سرکار نے جب سارا مال دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آپ بتائے تک یہ نہیں ایسے بھی گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر کے لیے کچھ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا عرض کیا، اب قید لهم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ بیٹھے تو مسجد نبوی میں ہیں، لیکن ان کی نگاہ نبوت اور ارباب کے ذریعات نبوت میرے گھر میں نہیں ہوگی۔ گویا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا نگاہ نبوت سے ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال حاضر کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب کریم جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا سلام بھی کہو اور اس سے پوچھو کہ اپنے صدیق اکبر سے پوچھے کہ غلام پر راضی ہے۔ جب حضرت جبرائیل امین آئے، میرے آقا نے دیکھا جبرائیل امین نے آپ کیسی شکل بنا لی ہے، کیسی صورت بنا لی ہے۔ اکثر آتے تھے تیریا جنبی کی صورت میں، لیکن آج آئے ہیں اس لباس میں جو لباس سیدنا صدیق اکبر نے اور آ کر پیغام دیا۔ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، سیدنا صدیق اکبر ہونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ پہ راضی کیسے نہیں، رب نے ہی تو مجھے یہ توفیق دی ہے اور رب کی توفیق سے ہی میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور سرکار نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین آپ یہ کیسی شکل بنائی ہے، آپ نے اپنی قمیص میں ٹھیکر کے کاٹے لگائے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں بنائی، بلکہ اللہ کو صدیق اکبر کی یہ حیات اتنی پیاری لگی ہے کہ آج اللہ کے ہر فرشتے نے یہی شکل سبحان اللہ کے ہر فرشتے نے یہی حیات بنائی ہے۔ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے یہ مال و متا کو خرچ کرنا، نام سے رسالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا۔